يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم. ناظرین محترم، سلسلہ وار پروگرام آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں اور پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر وہ حدیث جو وصیت کے طور پر خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصی و خلیفہ و جانشین بلا فصل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچایا. اور یہ وہ وصیت اور وصیتیں ہیں جو یہ بعد دیگرے ائمہ معصومین کے ہاتھوں محدثین اور راویوں اور احادیث کا بیان کرنے والوں نے کتابت کے ذریعے سے ہم تک پہنچانے کی کوششیں کی اور ہم تک پہنچ گئیں. اور اب ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ یہ وصیتیں بحیثیت وصیت کے جس طرح سے رسول گرامی اسلام کے خطوط، جس طرح سے امیر المومنین اسلام کے خطوط، امیر المومنین اور پیغمبر اکرم اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے خطبے، ان کے اقوال مختلف موضوعات کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں، اسی طرح سے انہی میں سے ایک اہم موضوع وصایا رسول گرامی اسلام کی وصیتیں ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا ہے. تو آج ہم اس وصیت کے ضمن میں جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ دو ایسے کلمے ہیں جو عام طور پر ہم سنتے آ رہے ہیں. ان کے حوالے سے رسول گرامی اسلام نے کیا ارشاد فرمایا وصیت کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا کلمہ ہے تقوی اور دوسرا کلمہ ہے ورع. یہ دو ایسے کلمے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کے مطالب اور ان سے متعلق آیات اور ان سے متعلق روایات اور احادیث اکثر جگہوں پر ساتھ ملتے ہیں. تو ان میں جو فرق ہیں اس وصیت کے مطابق ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی، رسول گرامی اسلام کا ارشاد ہے اے علی، ثلاث، تین ایسے لوگ ہیں، گروہ ہیں، من جو لقی اللہ عز وجل بہن فہو من افضل الناس. تین ایسی چیزیں ہیں جو بھی شخص، جو بھی فرد، جو بھی مرد یا عورت، کوئی بھی مومن یا مومنہ ان تینوں میں سے اپنے لیے اللہ سے ملاقات کے وقت اپنے ساتھ لے کے آ جائیں تو وہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے بافضیلت شخص لوگوں کے درمیان وہ ہیں جس کے اندر یہ تین صفات یا تین خصلتیں موجود ہوں. کب؟ جب اللہ کے حضور ملاقات کے لیے آ رہے ہوں. تو دوستو اس میں دو باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ان اوصاف کو سمجھنا، پھر ان پہ عمل پیرا ہونا، ان اوصاف کا ملکہ حاصل کرنا، ان اوصاف پر چلنے والوں میں سے ہونا، اور اس کے بعد ان اوصاف کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے وجود کے اندر، اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں اللہ سے ملاقات تک، یعنی موت آنے تک ان کی حفاظت بھی کرنا. اگر موت سے پہلے ہی ابھی کوئی شخص، کوئی مومن اس پہ عمل پیرا ہو اور جب موت آنے سے قبل وہ اس کو ملیامیٹ کر دیں، اس کو خراب کر دیں، دو ڈالیں، اس صورت میں اس کے کام نہیں آئے گا. اس روایت کے مطابق، اس وصیت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول گرامی
رسول گرامی اسلام کا ارشاد، یا علی، اے علی، ثلاث، تین ایسی خصلتیں، خصوصیتیں، من، جو شخص لقی اللہ عز و جل بہن، اللہ سے ملاقات کریں ان اوصاف کے ساتھ، فہوا، تو ان خصلتوں پر مشتمل شخص، ان عادتوں کو اپنانے والا شخص، فہو من افضل الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، لوگوں میں سب سے بافضیلت شخص ہیں۔ من اتی اللہ بما افترض علیہ فہو من اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت والا شخص وہ ہیں، عابد ترین شخص وہ ہیں۔ دوستو، عابد کا لفظ تو آپ نے سن رکھا ہے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے پر عادت کرنے والا شخص، یعنی ایک شخص جو عبادت میں مہارت رکھتا ہے اور عبادت اس کی عادت بن چکی ہے، عابد کہلاتا ہے۔ شاید ہمارے اس زمانے میں، اس دور میں بہت سارے لوگوں کے، جوانوں کے ذہن میں بات آ جائیں کہ ہم عابد تو بننا چاہتے ہیں لیکن کیسے بن جائیں؟ اس لیے کہ پرانے زمانے کے جو واقعات ہیں، جو باتیں ہیں، ان میں ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ فلان شخص عابد تھا، کسی غار میں جاتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے اور اپنی زندگی عبادت میں اسی غار میں گزارتے تھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عابد ہیں۔ جبکہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خلیفہ بلا فیصل علی بن ابی طالب سے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لوگوں میں عابد ترین شخص وہ ہیں جو من اتی اللہ بما افترض علیہ، اللہ نے اس شخص پر جو کچھ واجب کیا ہے، واجب ہونے کے بعد اس واجبات پہ عمل پیرا ہو کے اللہ سے ملاقات کریں، واجبات پر عمل کرتے کرتے اپنی زندگی گزاریں اور اللہ سے ملاقات کے لیے آ جائیں، تو یہ شخص لوگوں میں عابد ترین شخص ہیں۔ تو دیکھیں دوستو، جوانوں، خصوصاً نوجوانی سے لے کر عادت کریں کہ جو کچھ اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے، جب بالغ ہو چکا ہوں تو بالغ ہونے سے پہلے جان لیجئے کون سی چیزیں مجھ پر واجب ہیں۔ اب اگر ان واجبات پہ عمل پیرا ہو جائیں اور عمل پیرا ہوتے 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 زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے حضور موت تک ان واجبات پر عمل پیرا ہونے والے افراد میں سے اس کا شمار ہو، تو یہ شخص اعبد الناس، لوگوں میں باعبادت ترین شخص، عابد ترین شخص کہلاتا ہے۔ اور دوسری جو خصوصیت، ومن ورع عن محارم اللہ عز وجل فہو من اورع الناس، لوگوں میں سب سے بافضیلت ترین شخص وہ ہے جس کے اندر تین خصوصیات ہوں۔ ان تین خصوصیتوں میں سے ہر ایک لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر، ایک تو عابد ترین شخص، دوسرا جو ابھی ذکر کرنے والا ہوں لوگوں کے درمیان یہ شخص اورع الناس۔ تقویٰ کے حوالے سے عام طور پر متقی کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں عبادتوں کا پہلو زیادہ آتا ہے، یعنی اچھے کام، نیک کام زیادہ کرنے والے نہیں، بلکہ یہاں پر اگر دقت سے رسول گرامی اسلام کی اس حدیث کو، اس وصیت کو جو متقین کے سردار کے لیے ارشاد فرما رہا ہے اگر غور کیجئے، تو پھر دوستو اس عبارت سے، اس حدیث سے جو کچھ ہم نے لینا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ نے جن چیزوں کو اس مومن کے لیے قانون شریعت کے مطابق حرام قرار دیا ہے، اس سے جو پرہیز کریں، جو اس سے اجتناب کریں، جو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو گویا یہ شخص فَهُوَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ، لوگوں میں سے باورع ترین، باتقویٰ ترین شخص وہ ہیں جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات تکرار ہو جائے گی۔ دوستو، نوجوانوں، نوجوانی کی ابتدا سے ہی کوشش کیجئے گا کہ اللہ نے جس طرح آپ نے جاننے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے عابد ترین بندوں میں سے قرار پائیں کہ کون سی چیز اللہ نے مجھ پر واجب کی ہیں،
اسی طرح سے اللہ نے کن چیزوں سے مجھے رکنے کے لیے کہا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے، حرام قرار دیا ہے اس کے انجام دینے کو، اب ان کو بھی جاننا ہوگا۔ ابھی مختصر اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اردو میں بھی اس کے ترجمے موجود ہیں۔ گناہان کبیرہ مرحوم دستغیب کی کتاب ہیں اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہیں۔ دوستو دیکھیے اس میں کچھ موضوعات پر گفتگو ہوئی ہیں اور فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی وہ چیزیں جس سے اللہ نے اجتناب کرنے کے لیے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو گن کر، سمجھ کر، سیکھ کر ان سے پرہیز کرتے رہیں۔ جاننے کے بعد ہی پرہیز کیا جا سکتا ہے، اور اسی پرہیزگاری کی حالت میں یہ شخص اللہ سے ملاقات کرے تو فَهُوَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ باورع، لوگوں میں سب سے زیادہ باتقویٰ، سب سے پرہیزگاری ہی شخصیت۔ اور تیسری جو خصوصیت وَمَنْ قَنَعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ، وہ شخص جس کو اللہ نے رزق جو کچھ عطا کیا ہے اسی پہ قانے رہیں، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھیں، اس سے زیادہ لینے کی کوشش نہ کریں، اس سے زیادہ لینے کے لیے اپنے اوقات تلف نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ جو کچھ اللہ نے رزق عطا کیا ہے خواہ وہ مادی ہو یا معنوی۔ دوستو یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اپنی جگہ پہ فلان مجتہد کی طرح بننا چاہوں، میں اپنی جگہ پہ فلان اس عظیم ہستی کی طرح بننا چاہتا ہوں، عبادت میں، علم میں۔ تو بننے کی خواہش اچھی بات ہے، اس کے ساتھ کوشش کرنی بھی چاہیے جو ذمہ داری بھی ہے، لیکن بالکل ان کی طرح بنے نہ بنے تو مایوس ہو تو یہ ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ حکم ہوا ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا، نہیں کہ دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں، نہیں، جو کچھ اللہ نے صلاحیتیں مجھے عطا کی ہیں، جو کچھ اللہ نے میرے اندر رکھی ہیں اسی کے حساب سے مجھ سے طلب کیا جائے گا۔ اگر مجھے مال عطا ہوا ہے تو مجھ سے یہ مطالبہ ہے اللہ کا کہ میں وقت پر خمس ادا کروں جب واجب ہو جائے، اس پہ زکوٰۃ جب آ جائے تو زکوٰۃ ادا کروں، جب میرے اوپر مستحبی صدقات میں سے دوستوں کے اوپر انفاق کرنے کے حوالے سے جو چیزیں، جب میرے پاس مال ہو تو آ جاتا ہے۔ اب ایک شخص جس کے پاس مال نہیں تو مال نہیں تو اس کے اوپر یہ واجبات بھی تو نہیں۔ اب دیکھیے گا جو کچھ عطا ہوا ہے اسی حساب سے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، اسی حساب سے میرے اور آپ کا ٹھکانہ اور حساب و کتاب ہوگا۔ اب دیکھیے جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے، ان عطا شدہ چیزوں کے اندر غور کیجئے گا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو کچھ ہمیں دیا ہے، ان کے اندر ہماری ضرورت کی ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اگر امتحان لینا ہو تو اس کے بھی لوازمات اس کے اندر موجود ہوں گے، اگر کسی جگہ پہ عطا کر کے امتحان لینا ہو تو وہ بھی ہوگا، کسی جگہ پہ چھین کے امتحان لینا ہو تو وہ بھی ہوگا۔ اب جو کچھ رزق عطا ہوا ہے اس پہ قانع رہنا۔ اسی لیے روایات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے مادی زندگی میں اپنے سے نچلے درجے کے شخص کی طرف دیکھنا چاہیے۔ مادی زندگی میں طاقت کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، عہدے کے حوالے سے، قوم و قبیلے کے حوالے سے، زمان و مکان کے حوالے سے، ہر وہ چیز جو مادیات سے مربوط ہیں، مادہ سے مربوط ہیں، اس میں انسان اپنے سے نچلے درجے کے شخص کو دیکھیں۔ آپ کے پاس جو کچھ مال ہے، جو کچھ طاقت ہے، جو کچھ عہدہ ہے، اس سے کم عہدے والے کو آپ مد نظر رکھیں کہ اس سے زیادہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ اس پہ شکر بجا لائیں اور اس پہ قانع رہیں، اپنی کوششیں جاری رکھیں، اس لیے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد کوئی لمحہ کوشش سے اس کی خالی نہیں رہنی چاہیے۔ اب دوسری طرف انہی احادیث میں ملتی ہیں کہ
ہر وہ شخص، ہر وہ مومن، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ معنویات میں، دین کی پیروی میں، شریعت پر چلنے کے حوالے سے اپنے سے اوپر، اپنے سے آگے بڑے درجے پر فائز ہونے والے شخص کی طرف دیکھ لیں، اس پہ نظر رکھیں۔ مثلا میں تو صرف واجبات کو بجا لاتا ہوں، میں تو صرف واجب نمازوں کو پڑھتا ہوں، لیکن فلان میرے اس دوست کو دیکھیے، اس مومن کو دیکھیے گا جو میرے محلے میں رہتے ہیں، وہ تو مستحبات کو بھی بجا لاتا ہے۔ اسی طرح سے میں تو صرف واجب خمس کو ادا کر کے دین پر اپنا منت چڑھا رہا ہوں، جبکہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اسی گاؤں میں خمس واجب ادا کرنے کے بعد مستحب کاموں میں ہزاروں کے ہزار، لاکھوں کے لاکھ خرچ کرنے والے مومن بھی ہیں جو مستحبات پہ عمل کرتے ہوئے خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں معنوی کاموں میں اپنے سے اوپر کے درجے پر جو شخصیت ہیں اس کے حوالے سے اس پر نظر رکھتے ہوئے قدم رکھنا ہے، بڑھانا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ لیکن مادی چیزوں میں صرف ان افراد کی طرف توجہ کرنا ہے جو ہم سے نچلے درجے کے ہیں، نچلے درجے کے یعنی ایمان کے حوالے سے نہیں، عمل کے حوالے سے نہیں، بلکہ ظاہری دنیاوی مادی حوالے سے۔ اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، میرے پاس عہدہ ہے تو مجھے شکر بجا لانا ہے۔ یہاں پر مادی اور معنوی تقسیم احادیث کے مطابق، تو اسی کو اگر مد نظر رکھیں رسول اکرم اسلام کی وصیت میں، تو رسول اکرم اسلام نے وصیت فرمایا اپنے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ اے علی، جو شخص لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے بافضیلت بننا چاہیں تو اس کے اندر 3 خصوصیات ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ وہ عابد ہوں، عبادت گزار ہوں، تو اس کے لیے فرمایا واجبات پہ عمل کریں، واجبات کو نہ چھوڑیں، اور سب سے زیادہ باتقویٰ بننا چاہیں، باورع بننا چاہیں تو اس صورت میں فرمایا کہ وہ شخص گناہوں سے، محرمات سے، حرام کیے ہوئے کاموں سے، شریعت میں جس جس چیز کے اوپر حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے ان سے بچیں۔ اور تیسری خصوصیت کہ جو شخص غنی ترین فرد، ثروت مند ترین فرد بننا چاہیں تو وہ شخص جو کچھ اللہ نے اس کو رزق عطا کیا ہے اس پہ قانع رہیں، تو یہ شخص غنی ترین شخص ہیں۔ یعنی جو بھی شخص غنی ہو اور غنی کی اس حالت پہ باقی رہ کر اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں تو اس کو چاہیے کہ جو کچھ رزق اسے عطا ہوا ہے اس پہ قانع رہیں، اس پہ خوش رہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو دیکھیے دوستو، 3 ایسی چیزوں کے بارے میں رسول اکرم اسلام نے اپنے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حضور وصیت کے طور پر عطا کیا، پیش کیا۔ ان میں دیکھیں انسان اور اس کے اندرون سے مربوط ہے، اس کے اندر اس کی نفسانی کیفیتوں سے مربوط ہیں۔ سب سے زیادہ عابد ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اور سب سے بڑھ کر ثروت مند اور غنی ہوں۔ تو ان تینوں حالتوں کی مختصر ترجمے اور وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان وصیتوں پر، رسول اکرم اسلام کی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔